الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. ہم عقیدے میں آج جو پڑھیں گے ٹاپک وہ ہے علم نجوم. اس کے بارے میں اس کی کیا تفصیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم النجوم کا معنی ہے کہ ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا، کہ ستاروں میں کوئی اثر ہے. ستارے کائنات میں ہونے والے جو حوادث ہیں، زمین میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، ان میں ستاروں کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے. تو یہ علم النجوم کی ایک بنیادی تعریف ہے، جو کہ جادو کا ایک بیسیکلی شعبہ ہے، ایک جو ہے حصہ ہے. اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، علم الاحکام والتأثیر و علم الاسباب والتیسیر. اچھا، علم احکام و تأثیر یہ کیا ہے؟ اس میں تین حصوں کے اندر اس کو تقسیم کیا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ستاروں کو خود سمجھنا کہ وہ فاعل اور مؤثر ہیں، یعنی ستارے کائنات کے اندر جو ہے اثر ڈالتے ہیں، خود جو ہے فاعل ہیں. یعنی زمین کے اندر جو حادثات ہو رہے ہیں، فتنہ فساد ہے، اچھا برا ہے، اس کو پیدا کرنے والے یہ ستارے ہیں. یعنی خدا کے مقابلے میں بیسیکلی ایک اور خالق کا عقیدہ رکھنا ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ کھلم کھلا کفر ہے. دوسری چیز ہے کہ ستاروں کو سبب قرار دے کے ان کی بنیاد پر علم غیب کا دعویٰ کرنا. علم غیب کا دعویٰ کیا کہ یوں ہو جائے گا اور بنیاد بنائی ستاروں کو، تو یہ کفر اکبر ہے. یہ بھی اللہ کے ساتھ کفر شرک ہے، کیونکہ اللہ ہی اکیلا عالم الغیب ہے. جیسے وہ اکیلا مدبر الامور ہے، کائنات کی تدبیر کرتا ہے، اسی طرح وہ اکیلا ہی عالم الغیب ہے، جو علم غیب رکھتا ہے. یہ دو حصے کفر اکبر ہیں، شرک اکبر ہیں. اچھا، تیسرا حصہ ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ خیر اور شر کے وقوع پذیر ہونے کا سبب یہی ستارے ہیں، لیکن فاعل حقیقی اللہ ہے. اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو سبب بنایا ہے. اور جب ایک ستارہ جو ہے نا اس کی یہ کنڈیشن ہو تو زمین کے اندر جو ہے یہ والا حادثہ ہوگا، یا زندگی میں یہ تبدیلی آئے گی، ہے نا، آپ کا ہفتہ ایسا گزرے گا، مہینہ ایسا گزرے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہے علم غیب کا دعویٰ نا، وہ تو کفر میں داخل ہو جائے گا. ایک علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جب ستارہ یہاں ہوتا ہے نا تو یہ اللہ نے سبب بنایا، بندہ بیمار ہو جاتا ہے. یہ جب ستارہ یہاں اس جگہ پر ہو تو بندہ جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے. تو یا کوئی اور ستاروں کے مجھے تو نہیں پتا کیا کس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی بہرحال اس کے بارے میں کوئی بھی اس کی تبدیلی سے اگر زندگی پر کوئی تاثیر کو کوئی بندہ مانتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ اللہ نے کیا، اللہ کر رہا ہے، تو یہ کفر اکبر تو نہیں ہے، لیکن یہ حرام اور شرک اصغر ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہر وہ سبب جسے اللہ نے سبب قرار نہیں دیا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، تو اسے سبب بنانا شرک اصغر ہے. اور دوبارہ سمجھیے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ٹھنڈ کے اندر میں نے کپڑے اتار کے تو میں ٹھنڈ میں بیٹھا رہا، یا میں نے جو ہے نا یہ ٹھنڈی چیز کھائی، گلا خراب ہوا، انفیکشن ہوا.
یہ سبب ہے، ٹھیک ہے، تو میں بیمار ہو گیا، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے یہ چھلا پہنا، ٹھیک ہے، یہ چھلا میں نے پہنا رنگ، تو میری بیماری دور ہو گئی۔ اب وہ چھلے کو سبب بنا رہا ہے۔ اب چھلے کا سبب ہونا نہ عقل سے ثابت ہے نہ شریعت سے ثابت ہے، یعنی دنیا میں اگر 50 لوگ 1000 لوگ وہ چھلا پہنے، کا سب کی بیماری ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو نہ وہ سبب عقلاً درست ہے نہ شرعاً درست ہے، نہ اسے تجربہ ثابت کرتا ہے اور نہ اسے شریعت بیان کرتی ہے۔ تو ایسا سبب قرار دینا کسی بھی چیز کو مثبت معنوں میں یا منفی معنوں میں، یہ شرک اصغر میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ تو ستاروں کی پہلی قسم جو ہم نے پڑھی وہ ہے اس کی تاثیر کو ماننا، اور اس کو ہم نے 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ پہلا حصہ ہے کفر اکبر یا شرک اکبر، ٹھیک ہے، جس سے انسان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، اسلام سے انسان نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دین اسلام سے خارج قرار دیا جا سکتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے شرک اکبر، کفر اکبر۔ اس میں کون کون سی باتیں آتی ہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ ستارے خود خالق ہیں، کائنات کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ستارے کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا اس زمین کو، پتہ نہیں ارسطو کا نظریہ کس کا، کہ زمین کو ایک بیل نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ بیل جب تھک جاتا ہے 2 سینگوں کے اوپر تو دوسرے سینگ پہ لیتا ہے اس کو، تو زمین پہ زلزلہ آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر ہے علم غیب کا دعویٰ، کہ جی ہم نے ستاروں کو دیکھ کے میں غیب کی خبریں بتا سکتا ہوں، آپ کا یہ ہفتہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا گزرے گا، ستاروں کو دیکھ کے حساب لگاتا ہوں جی آپ کا حساب لگانا، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی نام استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب کفر اکبر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایک شکل ہے اس کی کفر اصغر، یعنی آدمی اس سے اسلام سے نہیں نکلتا لیکن حرام ہے اور شرکی قسم ہے۔ وہ کیا ہے کہ جی ستاروں کے اندر جو چینجنگ ہے اس سے زمین کے اندر اور انسانی زندگی میں چینجنگ ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا، ستارے نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے، ستارے تو سبب ہے۔ تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ ستاروں کے سبب ہونے کی نہ شریعت میں کوئی دلیل ہے اور نہ تجربہ اور عقل اس کو ثابت کرتی ہے۔ اچھا، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے علم البروج میں ہر برج کی الگ الگ تاثیر کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ برج، اس برج کی یہ تاثیر ہے، اس کی یہ تاثیر ہے۔ جرائد اور رسائل میں لکھے گئے کالم، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اور ٹی وی پر آنے والے پروگرامز جن میں ہاتھ کی لکیروں یا بروج کے ذریعے مستقبل کی شین گوئی کی جاتی ہے۔ تنبیہ: ان جرائد اور پروگرامز کا رد کیے بغیر انہیں پڑھنا اور دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کاہن سے سوال کرنا۔ اس پر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو کاہن سے سوال کرنے پر جاری ہوتے ہیں، البتہ کسی شرعی مقصد کے لیے انہیں پڑھنا جیسے ان کا رد کرنے کی خاطر تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے پروگرامز نہیں دیکھنے چاہیے، ایسے کالمز نہیں پڑھنے چاہیے جن میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حرام ہے کسی کاہن سے پوچھنا۔ اچھا، دوسری چیز جو ہم پڑھنے لگے ہیں علم النجوم کی، ایک شکل وہ ہے جو شریعت تسلیم کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں علم الاسباب والتیسیر۔ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ستاروں کی رفتار اور حرکات سے دینی مسئلہ مصالح میں فائدہ اٹھانا، یہ مطلوب چیز ہے، جیسے قبلے کے تعین میں ستاروں سے مدد لینا،
پہلے زمانے میں جب مسافر سفر کرتے تھے تو ستاروں کی مدد سے قبلے کا جو ہے تعین کرتے تھے۔ دنیاوی معاملات میں ستاروں سے فائدہ اٹھانا، اس کی دو صورتیں ہیں: مختلف جہتیں اور سمتیں معلوم کرنا، ان کی مدد سے مختلف اوقات اور زمانوں کا تعین کرنا۔ یہ ستاروں کو دیکھ کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مختلف مہینوں میں ستاروں کی مختلف جگہ ہوتی ہوں گی، یا کوئی چمک زیادہ کسی میں ہوتی ہوگی، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کیوں بنایا ہے؟ اس کے 3 مقاصد بیان ہوئے قرآن مجید میں۔ ایک، آسمان کی زینت کے لیے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو مزین کیا، ان چمکتے ستاروں سے اللہ نے آسمان کو مزین کیا۔ شیاطین کو مارنے اور ان کو بھگانے کے لیے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ اور تیسری چیز ہے بحر و بر میں راستے معلوم کرنے کی غرض سے، کہ راستے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی شامل ہے جو اوپر ہم نے مثالیں دی ہیں جائز چیزوں میں، کہ اگر بارش، کوئی ستارہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے وقت بعض ستارے جو ہے چمکتے ہیں، یا ان کی جو ہے خاص کوئی لوکیشن ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جی اب بارش ہونے کا چانس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو علم ہے، یہ علم التیسیری والاسباب ہے، ان کو سیکھنا درست ہے۔ یہ علم النجوم سے تعلق نہیں رکھتا جو کہ حرام ہے، جو کہ جادو کا ایک شعبہ ہے۔ اس کے بعد ٹاپک ہے کہ ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ، اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا، استسقاء کے معنی ہے کہ پانی اور سیرابی کی طلب و خواہش۔ انواع جمع ہے اور اس کا واحد نوا آتا ہے، اس سے ستاروں کی منزل مراد ہے جن کی تعداد 28 ہے۔ اور استسقاء بالانواع، اس سے کا مطلب ہے بارش کو ستاروں کے مختلف منزلوں کی جانب منسوب کرنا۔ اچھا، ویسے آج کل یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن خیر یہ اس کا بھی خلاصہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے، کہ چونکہ یہ ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے آج صبح میرے بہت سے بندے مومن ہو گئے اور بہت سے کافر۔ تو پھر فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لایا، اور ستاروں سے اس نے کفر کیا، اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، اس نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس کی بھی روشنی کے اندر، کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اور وہ یہ لفظ بولتے تھے مطرنا بنوء کذا و بنوء کذا، ہمیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، بلا کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے کہ انسان بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرے، اور اگر اس میں بارش ستاروں سے ہی بارش مانگنے لگ جائے گا تو یہ شرک اکبر ہے، پھر فلاں ستارے بارش برسا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ بارش کا حصول ستاروں کی ان منزلوں کی طرف منسوب کیا جائے، اور اللہ کی بجائے یہ سمجھا جائے کہ یہ ستارے خود بارش برساتے ہیں، تو یہ بھی کفر اکبر ہے، کیونکہ اس کائنات میں جو ہوتا ہے وہ اکیلا خدا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی خلق کا انکار کرنا اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو خالق ماننا، رازق ماننا، مدبر الامور ماننا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور اس کے اندر شرک اصغر بھی ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ویسے ہی تقریباً یہ بات ہے کہ ستاروں کو بارش برسنے کا سبب سمجھنا، ٹھیک ہے، کہ یہ ستارہ جو ہے نا سبب ہے بارش کا، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب کرے گا، اللہ برساتا ہے، اس کی بھی چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن وہ آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی، ذکر کی تھی، کہ اگر علامت سمجھتا ہے کہ بارش کی علامت ہے، یہ ستارہ جب چمکتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بارش ہو جائے گی، اس میں علماء کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، سبب نہ سمجھے بلکہ علامت سمجھتا ہے کہ یہ جب ستارہ نکلتا ہے تو بارش ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ ہمارا یہ ٹاپک پورا ہوا، اس پہ آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں، کوئی سوال ہے آپ کے سے؟ یہ سمجھ میں آ گیا اچھے سے، میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں؟ جی بشرا بہن کریں سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح عام طور پہ جب شادی کرنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے تو ایک استخارہ تو وہ ہے جو شرعی طور پہ ہم کرتے ہیں 2 نفل پڑھ کے، تو ایک استخارہ وہ ہے جو زائچہ بنایا جاتا ہے والدہ کا اور لڑکے یا لڑکی کا نام پوچھ کے، تو اس استخارے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ جو ہے جادو کی ہی ایک شکل ہے، لڑکی کا نام پوچھنا اور لڑکی کا نام لکھنا، لڑکی کی والدہ کا نام، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ جادوگر کی علامات میں سے ہے، تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، جاہلیت کی رسم ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے بس استخارہ کر لیا اور اللہ سے دعا مانگی تو الحمدللہ کافی ہے۔ اچھا، کافی لوگ اس کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ کتاب جو ہے تقریباً آخری مراحل میں، آپ دعا کریں کہ یہ کمپائل مکمل ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو پبلش بھی کریں گے اور اس کی PDF بھی آپ لوگوں تک جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ جی سیدہ زہا، اچھا ویسے غلطی سے، اچھا جی، ٹھیک ہے، آپ سے پھر اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہماری ملاقات سوموار کو ہوگی پھر درس حدیث میں انشاءاللہ۔ اگر کل کوئی ہوا ہمارا پروگرام تو انشاءاللہ میں انفارم کر دوں گا گروپ کے اندر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔